بہت سے صوفیہ کرام کہ یہاں ایک مسئلہ مشہور ہے جس کو وحدت الوجود کہا جاتا ہے، اور ابن عربی رحمۃ اللہ علیہ نے اور ان سے پہلے کچھ صوفیہ کرام نے اس کا قول کیا۔ وہ کہتے ہیں جب ہم مخلوق میں غور کرتے ہیں تو ہمیں کوئی چیز نظر ہی نہیں آتی ہے سوائے اللہ کی ذات کے۔ اس کا نام انہوں نے رکھا ہے وحدت الوجود۔ جیسے آدمی کمرے کے اندر بیٹھا ہے، گھر کے اندر، صبح کے وقت روشندان کے راستے، کسی سوراخ کے راستے دھوپ اندر آتی ہے، دھوپ کے اندر چھوٹے چھوٹے ذرات حرکت کرتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ ان کو کہتے ہیں اجزاء ڈیمقراطیسیہ۔ حکیمی ڈیمقراطیس گزرا ہے اور اس کے کائنات کے حوالے سے ایک نظریہ تھا۔ وہ یہ کہتا تھا کہ یہ کائنات ان ذرات سے بنی ہوئی ہے، اسی لیے یہ اجزاء جو ہے یہ ڈیمقراطیسیہ کہلاتے ہیں۔ تو انسان کو اس کمرے کے اندر اس دھوپ میں وہ ذرات نظر آتے ہیں، اور یہ پوری فضا بھری ہوئی ہے ایسی چیزوں سے اور ذرات سے۔ لیکن جب انسان باہر نکلتا ہے کھلی فضا میں، دھوپ میں، وہ ذرات غائب ہو جاتے ہیں اور صرف سورج نظر آتا ہے۔ اسی لیے وہ کہتے ہیں کہ جب ہم غور کرتے ہیں کرتے یہ سب چیزیں غائب ہو جاتی ہے، صرف ایک اللہ کی ذات سامنے ہوتی ہے۔ وہ کہتے ہیں یہ باقی چیزیں تو عکس ہے، یہ تو ایک جیسے آئینے میں ہم عکس دیتے تھے، عکس تو آئینے کے اندر نہیں ہوتا ہے، نظر اندر آتا ہے۔ بہرحال ایک پیچیدہ مسئلہ ہے۔ پھر ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ آئے، انہوں نے اس کی تردید پہ کتاب لکھی الفرقان بین اولیاء الشیطان و اولیاء الرحمن۔ اس کتاب میں ابن عربی رحمۃ اللہ علیہ پر کفر کا فتویٰ لگایا۔ پھر مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ آئیں، اس زمانے میں اکبر بادشاہ نے اس نظریے کے تحت ایک نیا مذہب بنایا تھا، دین الہی کے نام سے دین اکبری، اور وہ یہ کہتا تھا کہ جو بت کو سجدہ نہ کرے وہ مسلمان نہیں ہے، تمام مذاہب ایک ہے، فلاں فلاں وغیرہ۔ مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ کھڑے ہو گئے اور اس کی سسٹم کو چیلنج کیا، اور لمبی تاریخ ہے۔ مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ نے اس اصطلاح کے بجائے وحدت الشہود کی اصطلاح رائج کر دی، اور جو آج تک رائج ہے۔ کہنے کا مقصد یہ ہے کچھ ایسے بھی لوگ ہیں جو کہتے ہیں کہ ہمیں تو کوئی اور چیز نظر ہی نہیں آتی ہے، ہمیں تو صرف اللہ نظر آتا ہے۔ تو باطن بھی ہے، مخفی ہے، ظاہر بھی ہے۔ آپ دلائل کو دے کے، نشانات کو دے کے، اللہ نے جو نشانیاں اور نصب کی ہے ان کو دے کے انسان تو پکا یقین ہو جاتا ہے، جس میں شک کا کوئی شائبہ نہیں رہتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے وجود کا یقین ہو جاتا ہے، اللہ کی توحید کا یقین ہو جاتا ہے، اللہ کی قدرت اور سلطنت اور سطوت کا یقین ہو جاتا ہے۔ تو باطن بھی ہے اور ظاہر بھی ہے۔